لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں ہیں. ابھی میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر گفتگو سے قبل آئیے ہم سب اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم بھوک کا یہ عالم تھا کہ میں کبھی کلیجے کے بل لیٹ جاتا تو کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا. ایک روز کا واقعہ ہے جب میں لوگوں کی گزرگاہ پر بیٹھ گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے. میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں ایک سوال پوچھا. میرا مقصد یہی تھا کہ وہ مجھے ساتھ چلنے کو کہیں گے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا. پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے. میں نے ان سے بھی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں سوال پوچھا. میری غرض یہی تھی، لیکن انہوں نے بھی مجھے ساتھ چلنے کو نہ کہا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا چہرہ دیکھ کر حال معلوم کر لیا اور فرمایا ابو ہریرہ. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ چلو. میں نے اندر جانے کے لیے اجازت طلب کی. مجھے اجازت مل گئی. میں نے وہاں ایک پیالے میں دودھ دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو گھر والوں نے جواب دیا فلاں گھر سے ہدیہ آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل صفہ کو میرے پاس بلا لاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل صفہ نہ ہی اسلامی مہمان تھے، نہ ہی ان کے کوئی اہل اور نہ کوئی مال. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو اس میں سے کچھ لے لیتے اور باقی کا ان حضرات کے پاس بھیج دیتے، اور جب کوئی صدقہ آتا تو سارا کا سارا ان حضرات کے پاس روانہ کر دیتے اور خود کچھ نہ لیتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ان کو میرے پاس بلا لاؤ نے مجھے غمگین کر دیا، کیونکہ میں امید لگائے ہوئے تھا کہ اس دودھ سے چند گھونٹ مجھے مل جائیں گے تو باقی دن اور رات ذرا قوت سے گزریں گے. پھر میں نے یہ سوچ لیا کہ میں ہی قاصد ہوں، جب وہ لوگ آ جائیں گے تو میں ہی ان کو پلاؤں گا، لیکن پھر میرے لیے کب بچے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انحراف کی کوئی سبیل نہ تھی. چنانچہ میں گیا، ان کو بلا لایا. وہ آئے اور اجازت طلب کر کے اندر بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ لو اور ان کو پلاؤ. میں نے پیالہ لیا اور ان کو پلانا شروع کر دیا. ہر شخص خوب سیر ہو کر پیتا اور جب تھک جاتا تو واپس کر دیتا. جب میں سب کو پلا کر فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جس میں تھوڑا سا بچا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھا کر میری طرف دیکھا، مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور پیو. میں بیٹھ گیا اور پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا پیو. میں نے پھر پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا پیو. بالآخر مجھے یہ کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، میرے اندر اس دودھ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا لاؤ پھر مجھے دے دو. میں نے پیالہ ان کو دے دیا اور بچا ہوا دودھ آپ نے نوش فرمایا. حکیم بن حزام کی طرف دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حکیم بن حزام یمن گئے اور وہاں سے ایک جوڑا ذی یزن کا لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہو کر انہیں ہدیے میں پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا اور فرمایا مشرق کا ہدیہ قبول نہیں کرتے. چنانچہ حکیم بن حزام نے اس جوڑے کو بیچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کو خریدنے کا حکم دیا. وہ جوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرید لیا گیا. آپ نے اسے زیب تن فرمایا اور پھر مسجد میں تشریف لے آئے. حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو اتنا حسین جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے تھے.
نہیں دیکھا، بالکل آپ ایسے معلوم ہو رہے تھے جیسے چودھویں کا چاند ہو۔ جب میں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے آپ کا مالک نہ رہا اور میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا، حکم دینے والے اب اس کے بعد کیا حکم دیں گے کہ اتنا چمکدار معلوم ہوتا ہو، جس کی پیشانی، ہاتھ، پیر سب چمک رہے ہوں۔ جب آپ کو غور سے دیکھا جائے تو آپ کی بزرگی اور شرافت دونوں پہ بڑھتی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے شفاف پانی، بہتا ہوا پانی آپ پر ڈالا گیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ہنس پڑے۔ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوڑا خود خرید لیا تھا اور پھر کچھ عرصے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرات گرامی، جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق ملے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔